یاری آپ کو مانا جائے، یاری آپ کو مانا جائے، اور جہنم میں زمانہ جائے، یاری آپ کو مانا جائے، اور جہنم میں زمانہ جائے، یاری آپ کو مانا جائے۔ اس گھرانے کا یہ آئین رہا، اس گھرانے کا یہ آئین رہا، دین بچ جائے گھرانہ جائے، اور جہنم میں زمانہ جائے، یاری آپ کو مانا جائے، اور دل میں رکھتا ہے جو بغض دل میں رکھتا ہے جو بغض اس کا سجدہ بھی نہ مانا جائے، اور جہنم میں زمانہ جائے، یاری آپ کو مانا جائے۔ ہر طرف گونجے حیدر حیدر حیدر، ہر طرف گونجے حیدر حیدر، جس طرف بہلول دیوانہ جائے، اور جہنم میں زمانہ جائے، یاری آپ کو مانا جائے۔ یہ وہی در ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، فوز باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کے اسٹوڈیو میں سید نوید حیدر ہاشمی پروگرام مذاہب عالم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج 13 رجب ہے، ہمارے لیے یہ بہت ہی مسرت کا دن ہے، بڑی ہی خوشی کا دن ہے کہ رحمت للعالمین کے بھائی جناب علی علیہ السلام اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشی کا دن محض اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ 18,000 عالمین میں جناب علی کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ دو مصرے شاید اسی میں میری بات پوشیدہ ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ پیدائش علی کا ہرگز یہ دن نہیں، پیدائش علی کا تو ہرگز یہ دن نہیں، ہاں عالم وجود میں روز ظہور ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی سمجھتا ہے کہ آپ جس طرح ایک عام انسان اس دنیا میں آتا ہے، جناب علی بھی ایسے ہی آئے، اور ایک سائیکی جو ہے وہ ان کو کن سے بھی پہلے کی مخلوق سمجھتی ہے۔ تو یہ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی سائیکی ہے، لیکن جتنے بھی فقہائے دین ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں جناب علی سے عقیدت و احترام کا جذبہ دل میں رکھتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں
ممتاز عالم دین محقق دانشور جناب علامہ اکبر حسین زاہدی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جماعت اسلامی کے صوبائی امیر، آپ بھی بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، دانشور ہیں، اور مذہب کے حوالے سے مذہب پہ آپ کی بہت ہی گہری نظر ہے، جناب سید عبدالحق ہاشمی صاحب۔ دونوں احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں اسٹوڈیو میں۔ جیسا کہ موضوع آپ نے میرے انٹرو میں ہی جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج 13 رجب ہے، اور آج کا موضوع ہمارا، ہم نے جناب علی کو، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم جناب علی کو خراج تحسین پیش کریں، ان کے علمی اور ان کے مذہبی اور معاشرتی سماجی جتنی بھی خدمات ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک موضوع ایسا ہے تو یہ ایک مولا کائنات کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ تو میں آتا ہوں سب سے پہلے جناب علامہ اکبر حسین زاہدی کی طرف۔ زاہدی صاحب، مولا کی ولادت، جیسا کہ انسان عقل سلیم کی وجہ سے اشرف المخلوقات قرار پایا، عام انسانوں میں سے ہٹ کے پھر 1,24,000 پیغمبر، پھر 313 رسول، اس کے بعد پھر 5 برگزیدہ، ان میں سے کامل انسان ایک انسان ہے، ایک کامل انسان ہے۔ تو میں عام انسانوں کی بات تو نہیں کروں گا کیونکہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ مولا کائنات اور جناب محمد مصطفیٰ یہ پوری کائنات سے ہٹ کے شخصیات ہیں، یہ بات طے ہے۔ اور یہ جو کامل انسان ہیں جناب علی، ان کامل انسانوں میں آپ کی جو ولادت ہے اس میں انفرادیت کیا ہے، دوسروں سے ہٹ کے کیا ہے، یہ ذرا تھوڑا سا روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحابہ المنتجبین۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مولا کی ولادت کے حوالے سے آج ایک اچھا پروگرام منعقد کیا، اس میں ہمیں مدعو کیا، ظاہر ہے ہمارے لیے شرف ہے۔ اور میرے ساتھ ہمارے انتہائی قابل احترام امیر جماعت اسلامی بلوچستان عبدالحق ہاشمی صاحب بھی میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ دیکھیے کہ جزیرہ نما عرب، جہاں پہ بہت سارے قبائل رہتے تھے، اور یہ مشہور اور معروف ہے کہ عرب جس قدر اپنے عقیدے میں کٹر ہوا کرتے تھے، شاید ہی دنیا میں کوئی اور قبیلہ اپنے اعتقادات میں اتنا کٹر تھا۔ تو جزیرہ نما عرب کے اندر جو مکہ معظمہ ہے، اس کو ایک کلیدی حیثیت پہلے دن سے حاصل رہی ہے، جب سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل اور ان کی والدہ کو وہاں چھوڑ آئے خدا کے حکم سے۔ تو کعبۃ اللہ ہمیشہ عربوں کے لیے مرکز احترام رہا ہے، قابل اسلام بھی۔ جی ہاں، یعنی جب سے کعبہ کی تعمیر کی گئی، پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے کعبے کو، میرے گھر کو پاک اور پاکیزہ رکھنا ہے۔ ظاہر حضرت ابراہیم نے اس کی بنیاد رکھی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سرزمین مکہ پہ ان کی دعا یہ تھی کہ پروردگار، میں اپنے بیٹے کو اور اپنی جوان سال بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لوگوں کے دلوں کو اس طرف موڑ دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو اس لقدق صحرا میں حضرت ابراہیم نے جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو چھوڑا، پھر اس کے بعد زمزم وہاں پر نکلنا شروع ہو گیا، پھر پرندے وہاں پہ منڈلانے لگے، پھر پرندوں کو دیکھتے ہوئے جو عربی قبائل تھے جو وہاں سے گزرتے تھے آگے پیچھے، ان کی نظر پڑ گئی، آہستہ آہستہ مکہ آباد ہونے لگا۔ تو جس وقت سے کعبہ وہاں پہ تعمیر ہوا، اس دن سے لے کر ظہور اسلام تک کعبہ تمام قبائل عرب کے لیے مرکز عبادت ہوا کرتا تھا۔ سب عبادت جو بھی تھی اس دور میں ان کے نزدیک، عقیدے چاہے بت پڑے ہوئے تھے، جو بھی تھا، لیکن عبادت کا تصور جی ہاں، تو اس کی تقدیس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ بھی لے جا کے خانہ کعبہ کے اندر نصب کیا کرتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کعبے کی عزت اور احترام ان کی نظر میں تو تھی،
اور بتوں کی تنصیب بھی ان کی طرف سے وہاں پہ ہوئی تھی. ہر قبیلہ اپنا بت لے جا کر وہاں پہ نصب کرتا تھا. تو اس کعبے کے اندر یعنی انسانی تاریخ میں ہمیں کہیں پہ نہیں ملتا کہ کسی بچے کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کعبہ کی دیواریں پتھر کی دیواریں ہوا کرتی تو اس زمانے سے آج بھی پتھر کی دیواریں ہیں. اور جس وقت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی جناب فاطمہ بنت اسد جب درد ذہ سے ان کو تکلیف ہوئی تو وہ غلاف کعبہ پکڑ کے پروردگار عالم کے حضور مناجات کرنے لگی, دعا کرنے لگی کہ پروردگار میرے اس درد کو تو شفا عطا فرما. تو دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت سارے مورخین نے لکھا ہے, بلکہ اس کے اوپر میں کہہ سکتا ہوں تقریباً اجماع ہے کہ دیوار کعبہ شق ہو جاتی ہے. اب ظاہر اگر دیوار کعبہ اگر شق ہو جاتی ہے تو جناب فاطمہ بنت اسد کو تو ڈرنا چاہیے, خوفزدہ ہونا چاہیے, کعبہ کی حدود سے باہر نکلنا چاہیے. ظاہر ہے اگر کہیں پہ زلزلہ آ جائے تو ہم کیا ہوتے ہیں, نکل کے باہر چلے جاتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک مکہ کی ایک عام عورت ہے, جی ہاں, پھر تو ڈرنا چاہیے. ان کو ڈرنا چاہیے تھا, کعبے سے دور ہونا چاہیے تھا, دیوار سے ہٹ جانا چاہیے تھا, جبکہ ان کو خوف کا احساس نہیں ہوتا, دیوار میں ڈر بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے خدا کی طرف سے کوئی القاء تھی فاطمہ بنت اسد پر کہ جس خانہ کعبہ کے اندر بتوں نے قبضہ کیا رکھا ہے, اس گھر کے اندر میں اپنے خاص بندے کو بھیج رہا ہوں اور اس کی پیدائش بھی میرے گھر کے اندر ہی ہوگی. لہذا جس جگہ پہ مولا علی کی ولادت ہوئی وہ بھی بالکل سینٹر ہے کعبے کا, جس کو رخامۃ الحمراء کہتے ہیں. رخامۃ الحمراء یعنی جہاں پہ سرخ پتھر لگے ہوئے تھے وہاں پہ جناب فاطمہ بنت اسد چلی جاتی ہیں اور حضرت علی کی ولادت وہاں پہ ہو جاتی ہے. بالفرض ظاہر اگر عام ولادت ہوتی تو پروردگار عالم کا حکم تھا جناب ابراہیم کو کہ میرے گھر کو پاک اور پاکیزہ رکھنا ہے. تو یہاں پہ پروردگار عالم کو پتہ تھا کہ آگے چل کے علی کی ولادت اس جگہ پہ ہونی تھی, اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خدا کو پتہ نہ ہو. تو آیا فاطمہ بنت اسد کے شکم سے جب مولا علی دنیا میں تشریف لائے تو عام ولادتوں کی طرح جو صورتحال ہوتی ہے, کیا ایسی صورتحال تھی؟ تو خدا نہ خواستہ اسے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا, ہمارا ایمان ایسا تو نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بشری تاریخ کے اندر جس طریقے سے علی کی ولادت ہوئی ہے کسی انسان کی ایسی ولادت نہیں ہوئی. یعنی جس اس ولادت کی نوعیت, یعنی جس نوعیت کی ولادت ہوئی ہے, یعنی دیوار کا شق ہو جانا, خانہ کعبہ کے اندر ان کو راستہ ملنا, چونکہ دروازہ تو مقفل تھا, تالا لگا ہوا تھا, خدا نے دیوار کے اندر در بنا دیا. شیبہ جو بند کر گیا باب حرم تو کیا قاتل بتوں کا دوسرے رستے سے آ گیا. کیا کہنے, مولا کی جو ولادت ہے وہ ہر جہت سے, ہر اینگل سے آپ دیکھیں گے تو اس میں انفرادیت آپ کو نظر آئے گی. پھر یہ اچھا ایک آدھ منٹ میں بتائیے گا پھر آگے پھر کیا ہوا؟ 2 دن وہاں رہے, پھر مولا کا انتظار کیا جناب محمد کا. یہ ذرا جلدی جلدی میں پھر میں حاشمی صاحب کی میں عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ مولا کی ولادت ہوئی, 2 دن مسلسل فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر رہیں. تو اس کی اطلاع ملی رسول گرامی اسلام کو, اور تب تک مولا نے آنکھیں نہیں کھولی. وہ اس انتظار میں تھے کہ پہلی نظر رسول گرامی اسلام کے مقدس چہرے کے اوپر پڑے. اس کے بعد جناب رسول گرامی اسلام حرم کے اندر تشریف لے جاتے ہیں, خانہ کعبہ کے اندر چلے جاتے ہیں, اور جیسے ہی رسول علی کو اپنی گود میں آغوش میں لے لیتے ہیں مولا اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور رسول اپنا انگوٹھا چساتے ہیں. تو پہلی غذا جو علی کے شکم میں گئی وہ رسالت کی غذا تھی. ہم رسول بھی نہیں کہیں گے, ہم رسالت کہیں گے. بالکل. تو یہ جو انفرادیت ہے مولا کی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونا, یہ شرف آج تک کسی کو نہیں ملا اور قیامت تک کسی کو نہیں ملا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جناب مولانا عبداللہ ہاشمی صاحب, بہت ہی اچھی ایک واقعہ تو ہو گیا. ظاہر آج 13 رجب ہے تو اس حوالے سے واقعے کی یاد تازہ ہوگی. جناب علی کا جو دور خلافت آیا اور اس میں سورشیں بھی برپا ہوتی رہیں, بہت سے مسائل رہے اور بہت ہی کم وقت ملا
دیگر جو ہمارے خلفاء تھے ان کی نسبت مولا کو بہت ہی کم ٹائم ملا، سورشیں بھی زیادہ تھی. تو جب ہم 1400 سال بعد ان واقعات کو آج کے دور سے مربوط کرتے ہیں تو کیا مشابہت نظر آتی ہے کہ کیا آج ہم 1400 سال بعد بھی مولا علی کے اسی دور میں کھڑے ہیں جہاں ہم 1400 سال پہلے کھڑے تھے جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ جناب نوید ہاشمی صاحب، اور آپ کے اس چینل کا بھی کہ اس موقع میں بڑا خوبصورت پروگرام، اور خاص طور پہ ایک بہت ہی عظیم الشان اور قابل قدر شخصیت کے حوالے سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے آج رکھا گیا ہے. اور بہت خوبصورت گفتگو ان کی پیدائش کے حوالے سے جناب اکبر زاہدی صاحب نے ابھی فرمائی ہے. آپ جن چیزوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تمام حالات کے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی زندگی میں پیش آئے، اور پھر انہوں نے جو اپنا کردار اس میں پیش کیا، اس کی پشت پہ فی الحقیقت کچھ تمغے ہیں، کچھ اسناد ہیں، کچھ ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے ہی جڑی ہوئی، وہ کسی اور دوسری شخصیت کے اندر اس طرح اس درجے میں موجود نہیں ہے. اس لیے کہ جو صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وجود اور ان کا تشخص حضرت علی سے خود جوڑ دیا، وہ درجہ تو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا. جیسے ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا اقضاہم علی، ایک موقع پہ فرمایا کہ سب سے زیادہ بہترین فیصلے کی جڑ تک پہنچنے والا اور چیزوں کو نکھار کے بالکل دو ٹوک طور پہ ایک ایسا فیصلہ کرنے والا کہ جو حقیقت میں مبنی ہو، یہ صفت سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان موجود ہے. حالانکہ بے شمار اور بہت سارے لوگ موجود ہیں. اسی طرح سے جو غدیر خم کی حدیث تو بہت واضح ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، سبحان اللہ، انا مدینہ العلم بابا. بالکل صحیح. اسی طرح علم وراثت کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام دیا. پھر قراءت قرآن کے اندر، کتابت قرآن کے اندر، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی فقہی موشگافیاں تھیں ان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نمائندہ بنا کے بہت ساری جگہوں پہ بھیجا. یمن جو ہے وہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی میں گئے. اور بھی کئی مہمات جیسے کہ خیبر کی مہم بڑی معروف ہے، اس میں تو طے ہو گیا ناب علی کا عطا ہونا. بالکل، کہ وہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں حدیث میں کہ حضور نے فرمایا کہ لا آتین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل میں ایک ایسے شخص کو، نام نہیں بتایا، کل ایسے شخص کو میں یہ فتح کا اور نصرت کا جھنڈا علم دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو بڑے بڑے جو عظیم لوگ تھے اگلے دن وہ انہوں نے خود کہا، تھے کہ پتہ نہیں کس کا نام نکلتا ہے، انہوں نے خود کہا کہ ہم ذرا یوں گھٹنوں کے بل ذرا اونچے ہونے کی ہم نے کوشش کی کہ بھئی ذرا نظر ہماری طرف بھی پڑی جائے. لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلوایا گا جو محفل میں موجود بھی نہیں تھا، بیماری آنکھوں کی ان کی اس کی وجہ سے آنسو چشم کی بنا پہ. مطلب یہ اس طرح کے تو بے شمار واقعات ہیں کہ جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادیت، ان کی ذہانت، ان کا علم اور ان کی گہرائی اور ان کی بصیرت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اس پہ تو بہت بات ہو سکتی ہے، بلکہ اس پہ تو یعنی کافی پرام ہو سکتے ہیں. بلکہ ہم یہ چاہیں گے کہ انشاءاللہ بعد میں بھی ہم ایک نہج البلاغہ پہ بھی ہمارا پروگرام ہونا چاہیے. اتنے گوشے ہیں جناب علی کی ذات کے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک گوشہ جو ہے اس پہ وہاں بے شمار پروگرام کیے جا سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے جس پہلو سے سوال کیا، یہ واقعتاً بڑی ایک دلچسپ ایک وہ گراؤنڈ ہے کہ ہم جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے کو دیکھتے ہیں اور ان کو جس طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا پڑا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دور گزرا نہیں ہے. وہ آزمائشیں اور ان آزمائشوں کے اندر جو انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کی ضرورت کسی بھی وقت جو ہے وہ مسلمان امت کو اور ان کے حکمرانوں کے کہیں بھی پیش آ سکتی ہے. یہ تو ایک اتفاق ہے کہ آج ہم جس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، تو ہمارے جو اس وقت کے سیاسی حالات ہیں ملک کے اندر، اس میں بالکل بین ہی اس کی مماثلت پائی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اپنی خلافت کا بار اپنے کندھوں پہ اٹھایا
ساتھ ہی جو ہے وہ شورشیں بھی شروع ہو گئیں، جی 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 اور ان شورشوں کے اندر بھی اسی طرح سے بیرونی ہاتھ، یعنی جو جزیرۃ العرب سے قرب و جوار کے جو ممالک سازشی عناصر موجود تھے، ان کے اعلی کار کی حیثیت سے لوگوں نے وہاں شورش پھیلانے کی کوشش کی اور آگ بھڑکانے کی کوشش کی، اور یعنی انہوں نے ایک ایسا فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ جس کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان سے بیٹھ کے وہ تعمیری اقدامات جو ہے وہ کرنے میں رکاوٹ پیش آئی۔ حاجی صاحب، فتنہ فساد کو مولا کائنات نے بڑے زبردست انداز سے، بڑی حکمت سے فیس کیا۔ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ انہوں نے کچھ یعنی ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں اس حوالے سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقر خلافت جو ہے وہ مدینہ سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ اسے کوفہ لے گئے۔ یہ کسی شوق میں نہیں تھا کہ کوفہ جو ہے وہ کوئی بڑی خوبصورت جگہ ہے اور وہاں بڑے کوئی دل پذیر حالات ہیں، مناظر ہیں، یا وہاں پہ سازگار تھے، ایسا نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی جو جگہ تھی، آپ کی جائے رہائش، اس کو چھوڑ کے خلافت کا مقر جو ہے وہ کوفہ شفٹ کرنا، یہ خالصتاً دشمنوں کی اور ان سازشی عناصر کی سرکوبی کے لیے تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو فرض آپ کی گردن پہ ڈال دیا گیا ہے، آپ اس کے ساتھ اس قدر سنسیئر ہوں، آپ اس کے ساتھ اس قدر مخلص ہوں کہ آپ کو بڑے سے بڑا اقدام بھی اگر کرنا پڑے تو آپ اس پہ نہ کترائیں۔ یعنی یہ مقر خلافت کا تبدیل کرنا کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یعنی بالکل ایک ایسے دیس میں آپ جا رہے ہیں کہ جہاں چاروں طرف جو ہے وہ گھات لگی ہوئی ہے، آپ کے خلاف دشمنوں نے مورچے بنا رکھے ہیں، وہاں پہ زیر زمین کمین گاہیں ہیں کہ جو یہ چاہ رہی ہیں کہ کوئی ان کی شکارگاہ کے اندر آ جائے۔ تو یہ گویا کہ حضرت علی کا دل تھا، ان کا حوصلہ اور ان کی جرأت تھی کہ وہ کچھار میں خود جو ہے وہ کود گئے جا کے کہ میں اب تم سے نمٹتا ہوں، یہاں آ کے میں تمہارے دشمنوں کی، تم لوگوں کی جس طرح سے سرکوبی کی ہدایت ہے اور میرے پاس رہنمائی ہے، اس کو میں یہاں پہ نافذ کروں تمہارے سامنے۔ مدینہ سے بیٹھ کے ظاہر اس زمانے میں ٹیکل کرنا چیزوں کو، یہ ایک بہت مشکل کام تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حکمران کی اپنی قوم کے ساتھ، اپنی رعیت کے ساتھ جو ہمدردی ہے، اخلاص ہے، محبت ہے، اور ان کو امن فراہم کرنے کی جو ایک کوشش ہے، یہ اس کا بالکل نقطہ عروج ہے۔ ہر طرح کی قربانی، ہر طرح کی آسائش کو ترک کر کے ہر طرح کی قربانی کو انگیز کرنا، اور پھر ایک بالکل خطرناک جگہ کے اوپر آ کے وہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنے ان سارے اقدامات کو کرنا، تاکہ پھر کوئی آپ کے اوپر یہ الزام بھی نہ لگا سکے کہ یہاں تو تحقیق مکمل نہیں تھی، یہاں جس کو انہوں نے کوئی تکلیف پہنچائی یا غضب پہنچائی وہ مجرم نہیں تھے۔ وہ تو مجرموں کا میدان تھا، وہیں آپ خود کھڑے ہوئے تھے، وہاں موجود تھے، مدینہ میں بیٹھ کے آپ فیصلے نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر ہمیں اس طرح کی بڑی حکمتیں نظر آتی ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے ذاتی مخالفت پر کسی سے انتقام نہیں لیا کبھی بھی۔ بہت سارے واقعات، بہت سارے جنگوں کے واقعات مشہور ہیں۔ یہاں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کو اگر کوئی تنقید کر لیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو وہ اس پہ خود اپنی ذات پہ تنقید کی وجہ سے سیخ پا ہوتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، روزمرہ ہم دیکھتے ہیں، کسی میں بھی اتنا ٹالرنس اور اتنا تحمل نہیں ہے۔ انہوں نے اگر کسی کو سزا کے قابل سمجھا ہے تو وہ اسلام اور مسلمانوں کی جو بقا ہے، اس کی سالمیت ہے، اس کے حق میں جس کسی نے بھی جرم کیا، آپ نے اس کو جو ہے وہ گردن زدنی کی پکڑا ہے اور اس کو سزا دی ہے۔ نصیحت بھی اپنی خود ان کی جو شہادت ہوئی تو اپنے بیٹے کو جو انہوں نے اپنے قاتلوں کے حوالے سے وصیت کی، اس میں بھی یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی آپ کی ذاتی اناد اور اپنی جان کی دشمنی کا، تو عدل کا ایک ایسا نمونہ انہوں نے پیش کیا، اور یہ ان دشمنوں کی اور سازشی عناصر کی سرکوبی کا ایک ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ جو آج بھی ہم اس سے بہترین رہنمائی جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ جناب علامہ زاہدی صاحب، مال کے اس طرح کے خط کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کیا تھا، اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ انتخاب جو ہے مولا کا عام لوگوں کا، بظاہر عام لوگوں کا، میں شاید یہ لفظ زیادہ اچھا رہے گا کہ بظاہر عام، ویسے تو ظاہر ہے علی کا انتخاب ہے، تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتائیں۔ جی ہاں، دیکھیں، ایک گورنر بصرہ کا جو گورنر تھا عثمان بن عفیف، وہ کسی ولیمے میں شرکت کرنے گئے، کسی خان یا کسی وڈیرے کے ولیمے میں انہوں نے شرکت کی۔ یہ اطلاع مولا تک پہنچی کہ آپ کے گورنر نے ایک ایسے ولیمے میں شرکت کی ہے جہاں پہ غریبوں کو دھتکارا گیا تھا، امیر لوگ تھے۔ مولا نے فوراً
خط لکھا, کہا کہ آج کے بعد اس طرح کی محفلوں میں آپ جا نہیں سکتے, اس لیے کہ جس دسترخوان کے اوپر غریب بیٹھا نہ ہو, میں اجازت نہیں دیتا کہ میرا گورنر اس دسترخوان پہ جا کے بیٹھ جائے. گوشمالی کی کہ آج کے بعد اس طرح کے دسترخوانوں پہ اب مت جایا کریں. دوسرے حارث ابن حمدانی, اس کو جب مولا نے ہمدان کا گورنر بنا کر بھیجا تو بڑے سن رسیدہ تھے حارث حمدانی. انہوں نے کہا مولا میری عمر تقریباً اپنی آخری سرحد کو پہنچ چکی ہے, تو میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کروں آخری آپ کے واہ 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 کہ میں جب مر جاؤں, دنیا سے چلا جاؤں, تو آپ میرے سرانے, آپ میرے سرانے پہ ہوں. تو مولا نے وہاں پہ ایک عجیب جملہ کہہ دیا کہ یا حار حمدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق شہیدہ. حارث حمدانی میں تمہیں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں ہمدان کی طرف, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تمہیں اگر ہمدان میں موت آ گئی تو تو میرا نظارہ نہیں کر سکے گا؟ واہ. جو بھی مرتا ہے چاہے مومن ہو یا منافق, مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مجھے ضرور دیکھ لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جہاں پہ رہے گا. دیکھیں یعنی اس طرح کے لوگ آج کل گورنرشپ کے لیے لوگ جو ہیں نا وہ اپنے فرزندوں کو قربان کرتے ہیں. یہ حصہ ہے تاریخ کا حصہ ہے, لیکن مولا کا جو گورنر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, مجھے گورنر ہی نہیں, آپ کی زیارت چاہیے. واہ 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 واہ. تو اس پرفتن دور اور بیٹا جو ہے وہ شب عاشور چراغ کو گل کر رہا ہے کہ جائیں, اور وہ بھی آگے سے کہہ رہے کہ نہیں, وار سے کرب و بلا خلد نہیں چاہیے ہے, تیرے خیمے کی ہمیں آب و ہوا کافی ہے. اور ادھر مولا کائنات کا یہ گورنر کہہ رہا ہے کہ جی آپ ہمارے سرانے میں. واہ واہ. ظاہر علی کے پروردہ تھے, علی کی تربیت یافتہ تھے. اس پرفتن دور میں مالک ابن اشتر نخعی کو, جو کہ چیف آف آرمی تھے مولا کی فوج کے, انہیں مصر کی طرف, ظاہراً اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں کے گورنر تھے مصر کے, پھر ان کے بعد جناب امیر علیہ السلام نے جناب مالک ابن اشتر نخعی کو بھیجا. بھیجنے کے بعد ایک خط تھما دیا جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ خط آج کسی بھی اسلامی ملک کے حکمران کے سامنے اگر رکھا جائے اور اس خط کے مطابق ملک کو چلانے کی کوشش کرے, تو میں کہتا ہوں شاید اس سے بہتر حکمرانی کے اصول دنیا کے اندر کوئی دے نہیں سکتا. مولا نے خط دیا, اس میں یہ الفاظ مرقوم ہیں تاریخ کے اندر, نہج البلاغہ کے اندر, کہ مالک ابن اشتر جس ملک کی طرف میں تمہیں سفیر بنا کر بھیج رہا ہوں, وہاں تم سے پہلے شریر لوگ پہلے, اب اس ملک کی طرف میں تمہیں بھیج رہا ہوں جہاں پر دو طرح کے لوگ رہتے ہیں. وَإِمَّا نَذِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ, یا تو انسانیت میں تم جیسے ہیں, ان کا بھی خیال رکھنا ہے. وَإِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ, یا تو وہ تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں. تو یہ جو انسانی حقوق جن کا ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں, بلکہ میں نے سنا ہے, مجھے یقین نہیں کہ اقوام متحدہ کے اس میں بھی مولا کے یہ سنہرے الفاظ وہاں پر مرقوم ہیں کہ انسانی حقوق کی بنیاد یہ ہیں. یعنی اما نذیر لک فی الخلق, یعنی چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ بدھ مت ہو, اس کا تعلق بدھ مت سے ہو, چاہے اس کا تعلق جو ہے عیسائیت سے ہو, یہودیت سے ہو, مجھ جیسا انسان ہے. تو کسی عنوان سے بھی اس کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ سلب نہیں کیے جا سکتے. تو مولا نے فرمایا کہ دیکھیں جہاں میں تمہیں بھیج رہا ہوں وہ ہے مصر, جو فرائنہ کا ملک رہا, فرعونوں کا. اور اس ملک میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں, یا تو وہ تم جیسے انسان ہیں, ان کا بھی اس طریقے سے خیال رکھنا ہے کیونکہ تم میرے گورنر ہو, یا یہ کہ وہ تمہارے دین کے اندر بھائی ہیں, دینی بھائی ہیں, ان کا بھی تم نے ویسے ہی خیال رکھنا ہے. تو مولا امیر علیہ السلام نے مالک ابن اشتر نخعی کو اس طرف بھیجا, لیکن اتفاق یہ ہے کہ مالک ابن اشتر کو رستے میں مصر پہنچنے سے پہلے زہر دیا گیا اور وہ گورنری جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے. جناب ہاشمی صاحب ماشاءاللہ بڑی آپ نے تاریخی گفتگو فرمائی. ہاشمی صاحب نہج البلاغہ کو دیکھیں
تو باہر کی دنیا بھی، چاہے وہ عیسائی رائٹرز ہوں، یہودی رائٹرز ہوں، سب نے مانا ہے کہ یہ کلام بڑا عجیب و غریب کلام ہے، اور آپ کے جو خطبات ہیں، علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کی یہ جو ان کا کلام ہے، اس میں خطبوں کے حوالے سے میرا دل آج یہ چاہ رہا تھا کہ اس میں سے میں کوئی نکال کے، لیکن کیونکہ موضوع ظاہر ہے ابھی ٹائم وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، اور اس پہ تو ایک پورا پروگرام بنتا ہے میرے ساتھ۔ اگر ہم ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں عام اپنی بول چال میں کہ وجہ تخلیق کائنات، کیونکہ میرا اپنا ایمان یہ ہے کہ ہم مولا کائنات کو جناب محمد مصطفیٰ ایک ہے، جیسے کہ ان کے دموں کا دامی، لحم و کلامی، جسموں کا جسمی، روح کہ اے علی تیرا میرا خون ایک ہے، اے علی تیرا میرا جسم ایک ہے، تو وہ ایک ہی گھرانہ ہے، ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں۔ یہ تو ہم یہ تو عام طور پہ کہہ دیتے ہیں سب کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنبے ان کو بشری ملے، لیکن یہ کن سے بھی پہلے کی مخلوق ہے۔ تو اگر ہم ان ہستیوں کو، اس میں جناب محمد مصطفیٰ بھی ہیں اور جناب علی المرتضیٰ، اگر ہم ان ہستیوں کو کون سے پہلے کی مخلوق سمجھ کے مانیں تو میرا خیال مسئلے حل ہو جائیں۔ ہم یہ مکے مدینے والا علی جب تک ہمارے ذہن میں رہتا ہے پھر مسائل بنتے ہیں۔ جی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، عقیدت کی روح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے بہت سارے زاویے ہیں، ان زاویوں میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، یا کسی کو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بصیرت اتنی نہ ہو کہ وہ اس کی تہ تک پہنچ سکے ان حقائق کی، کیونکہ یہ تو علم عرفان ہے، معرفت ہے۔ یہ عرفانی نظر اور جو ظاہری نظر ہے اس میں ہمیشہ سے فرق رہا ہے، تو عرفانی نظر ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی، تو جس کو میسر ہوتی ہے وہ تو اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اس کو مل گئی، اور وہ اس اپنی نظر سے بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ جو اس کے قریب بیٹھنے والے اس کو نہیں دیکھ پاتے۔ معرفت والا تو آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کی بصارت بالکل ایسے ہی ہے، اس کو نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ظاہری حیثیت ہے دنیاوی، اور ان کا جو کردار ہے، ان کا جو علم ہے، اور ان کی جو فضیلتیں ہیں، پھر ان کے جو کارنامے ہیں منصہ شہود کے اوپر، وہ خود اس قدر دل پذیر ہیں اور اس قدر ان کے اندر کشش موجود ہے، اور ان کی یعنی ان کا معیار ہے اس قدر اونچا اور بلند کہ کوئی شخص اگر ان کو بھی دیکھ لے تو وہ قطعاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر، ان کا عقیدت مند ہوئے بغیر وہ رہ نہیں سکتا کوئی بھی منصف مزاج انسان۔ جی اور عیسائیوں کا ابھی جو میں نے بات کی ہے، بالکل ایسے ہی ابھی جو آپ یہ نہج البلاغہ کی بات کر رہے تھے، تو نہج البلاغہ کا تو حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک خطبہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، اس میں علوم و فنون کے خزانے موجود ہیں، اور ایسی ایسی معرفتیں اس کے اندر پنہا ہیں ان کے الفاظ کے اندر کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ کیا فلسفہ اور کیا مابعد الطبیعت کی ساری وہ جولانیاں کہ جس پہ فلاسفہ سر دھنتے رہے ساری عمر اور وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خطبوں میں چٹکیوں میں وہ مسئلے حل کیے۔ واہ واہ۔ پھر اسی طرح سے یعنی دلچسپی کی بات ہے کہ علم ریاضی کے اندر کہ جو خالصتاً ایک ایسا یعنی آپ کہہ لیں کہ ٹھوس اور خشک علم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کمال حاصل تھا کہ خطبے کے دوران پیچیدہ ترین وراثت کے مسائل جو ہیں وہ اپنے چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے، اور وہ جو ان کا جو عبارت کا جو ردم تھا وہ بھی نہیں ٹوٹتا تھا، اور جو سجا جسے کہتے ہیں یا وہ جو وزن چلا آ رہا تھا عبارت اور جملوں کا، وہ جملوں کا وزن بھی خراب نہیں ہوتا تھا۔ کئی ایک ان کے ایسے فیصلے ہیں کہ جو انہوں نے خطبوں کے دوران ایسے بے پناہ یعنی دقیق مسائل جو ہیں ان کا انہوں نے وہاں پہ شاہ جی اسی لیے تو کہنے والوں نے کہا نا بالکل کہ وہ دیکھیں انگریز کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس نے یہ آپ والی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ حضرت علی کی ظاہری جو شخصیت ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر کوئی عام شخص نہیں رہ سکتا، اسی لیے عیسائی رائٹر کو یہ لکھنا پڑا جب اس نے نہج البلاغہ دیکھی اور قرآن کو دیکھا، اس نے کہا کہ یا تو اس شخص نے یہ کائنات اپنی آنکھوں سے بنتی دیکھی ہے یا خود بنائی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو وقت کی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بے نصیبی ہے ہماری کہ ہم نے نہج البلاغہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو علمی کارنامے ہیں
ان کے اوپر ہم نے اس طرح سے تحقیق و تدقیق نہیں کی، پہلو تحقیق کی ہم نے، ورنہ دوسرے کئی ممالک میں نہج البلاغہ کے اوپر کئی پی ایچ ڈیز جو کئی پی ایچ ڈی، اور ان کے اوپر کئی ہمارے ہاں وہی بس فرقہ وارانہ معاملات میں لے آئے، ورنہ علی تو سب کا ہے، کیونکہ اس کا بھائی رحمت اللہ العالمین ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری کی پوری تربیت علی کی محمد رسول اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو ظاہر ہے علی اور محمد کے جو معاملات ہیں ہم ان کو جدا نہیں کر سکتے۔ بہت بہت شکریہ، کیونکہ دل تو چاہتا ہے کہ ہم بات کرتے جائے اور آپ جیسے اتنے ماشاءاللہ اتنی اچھی گفتگو، لیکن انشاءاللہ ہم پھر کسی پروگرام میں اکٹھے ہوں گے۔ ناظرین، بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی 13 رجب کے حوالے سے، مولا کائنات کے حوالے سے۔ میں صرف ایک بات کروں گا کہ مولا کائنات کی ایک حسرت تھی، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولا کی بھی کوئی حسرت ہو سکتی ہے، تو ہے، مولا کی یہ حسرت تھی۔ مولا آخری وقت میں کہا کہ جتنا میں سخی تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں، اور جتنا میرے پاس علم تھا اتنا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں۔ یہ ہے علی۔ تو میرا ایمان، میں جناب علی کی شخصیت کو اس حوالے سے پوری کائنات سے منفرد سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ایک تو ان کی تربیت جو ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ نے کی، رسالت کی گود میں پرورش پائی، اور جیسا کہ ظاہری صاحب نے بھی فرمایا کہ آنکھیں اس وقت تک کھولی نہیں جب تک آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ آپ نے نہیں دیکھ لیا۔ بس آخری 2 باتیں کہ کون کہتا ہے کہ آئمہ خدا ہوتے ہیں، کون کہتا ہے کہ آئمہ خدا ہوتے ہیں، ان کی مٹھی میں مگر ارض و سما ہوتے ہیں، ان کی مٹھی میں مگر ارض و سما ہوتے ہیں، سارا قرآن قصیدہ ہے انہی 14 کا، مجھ سے مت پوچھ یہ تخلیق میں کیا ہوتے ہیں۔ اور آخر میں کہ شمس و قمر مرید ہوں جس کے وہ پیر کون ہے، شمس و قمر مرید ہوں جس کے وہ پیر کون ہے، آیت نے لب ہلا دیے مولا علی کی ذات ہے، اور یہ بھی تو لیل قدر ہے اس میں بھی ہے سلامتی، یہ بھی تو لیل قدر ہے اس میں بھی ہے سلامتی، یہ کوئی عام شب نہیں 13 رجب کی رات ہے۔ سید نوید حیدر ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ نے لبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستداروں کو، تمام اہل اسلام کو، تمام محبان اہل بیت کو 13 رجب المرجب کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 13 رجب المرجب وہ دن کہ جس دن علی علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے، کہ جب مولا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو فاطمہ بنت اسد علیہ السلام جو مولا کی والدہ ہیں، انہیں آواز غیبی آئی، اے فاطمہ کعبے کی جانب چلی جاؤ۔ جناب فاطمہ بنت اسد جب کعبے کی جانب جانے لگی اور کعبے کے قریب پہنچی، یہ وہی کعبہ ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے جناب مریم کو حکم دیا تھا کہ مریم حاذا کعبۃ عبادت، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں عبادت کی جاتی ہے، للولادت، یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں ولادت ہوتی ہے، یعنی کعبہ عبادت کی جگہ کہ جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور فاطمہ بنت اسد کو آواز غیبی آئی کہ آپ کعبے کی جانب آئے، کس وقت کہ جب علی علیہ السلام کی ولادت بالکل قریب ہے۔ اب جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے قریب آئیں، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب مسجد نبی اتنی بنی ہوئی نہیں تھی، صرف کعبہ بنا ہوا تھا، عام ہر شخص کعبے کے قریب آتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد آئی ہیں اور انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد پشت کعبہ کی طرف چلی گئی، اور وہاں جانے کے بعد بی بی نے چند کلمات ادا کیے ہیں، اور وہ کلمات کے جو مثالی کلمات ہیں کہ سب سے پہلے جناب فاطمہ بنت اسد نے اللہ کی گواہی دی ہے اور اپنے ایمان کی گواہی دی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیری جتنی بھی کتابیں قرآنی آسمانی نازل ہوئی ہیں میں ان پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اور جتنے تیری طرف سے پیغمبر آئے ہیں میں ان پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اور اس مولود پہ کہ جو میرے پیٹ میں ہے، بس ابھی یہ واسطہ دینا ہی تھا کہ میری مشکل کو آسان کر دے، کہ خانہ کعبہ کی دیوار شک ہونے لگی، یعنی کہ خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی،
کیونکہ کعبے کے اندر تالا لگا ہوا تھا دروازے پر. فاطمہ بنت اسد پشت کی جانب سے آئی، یہ کلمات عطا کیے، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار شک ہو گئی. اب آپ جناب امیر المومنین کی والدہ کی بہادری دیکھیں کہ اگر کوئی عام عورت ہو اور اس کے سامنے کعبے کی یا کوئی بھی دیوار پھٹ جائے تو وہ وہاں سے بھاگ جائے گی، مگر وہ جانتی ہے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی خاص بچہ ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے ایک نیا در بنایا ہے. فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی. روایت میں ہے کہ 3 دن تک فاطمہ بنت اسد کعبے میں موجود رہی، اور 3 دن کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے قریب آئے اور اسی جگہ کھڑے ہوئے کہ جہاں سے کعبے کی دیوار شک ہوئی. اور شک ہونے کے بعد رسول نے کہا کہ اے اللہ میرا وہ ناصر عطا کر، میرا وہ نصیر، یعنی جسے میں نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے. اس کے بعد پھر کعبے کی دیوار شک ہوئی، اور علی علیہ السلام کی والدہ اپنے ہاتھوں میں علی کو لے کر باہر نکلی، اور باہر نکلنے کے بعد رسول کی طرف دیکھ کے کہتی ہے 3 دن ہو گئے اس بچے نے نہ آنکھیں کھولی ہیں اور نہ کچھ کھایا ہے. رسول خدا نے علی کو اپنے آغوش میں لیا. جیسے ہی علی نے نبوت کی خوشبو کو محسوس کیا اپنے ہاتھوں پہ، اور اپنی آنکھوں کو کھولا، اور آنکھیں کھولتے ہی مسکرانا شروع کیا. کسی شاعر نے کیا خوب اس موقع پہ شعر کہا ہے، بے زبانی میں نئی بات نظر آتی ہے، بے زبانی میں نئی بات نظر آتی ہے، تیسرے دن ہی کرامات نظر آتی ہے. آ کر نبی کے ہاتھوں پہ یہ تبسم کیسا، یہ تو پہلے کی ملاقات نظر آتی ہے. رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا. جیسے ہی ہاتھوں پہ لیا، علی نے اپنی آنکھوں کو کھولا. رسول نے سوال کیا، اے علی آنکھوں کو کعبے میں کیوں نہیں کھولا؟ علی نے جواب دیا کہ اگر میں اپنی آنکھوں کو کعبے میں کھول لیتا تو پہلے کعبے میں بت رکھے ہوئے ہیں، ان بتوں کو علی دیکھنا نہیں چاہتا ہے. علی نے پہلی نظر جو ڈالی ہے وہ رسول کی زیارت کی ہے، اپنی آنکھوں سے رسول کی زیارت کی ہے. اور اس کے بعد رسول خدا نے پوچھا، ہے فاطمہ بنت اسد کیا اس بچے کو کچھ خوراک دی ہے؟ کہا اس نے کچھ خوراک لی ہی نہیں ہے. اس کے بعد رسول نے اپنی زبان کو علی کی زبان میں ڈالا ہے، منہ میں ڈالا ہے، اور اس کے بعد علی نے رسول کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا. کافی دیر چوسنے کے بعد اس موقع پر جب بھی علی سے سوال کیا جاتا تھا، کیونکہ علی دار الحکمت ہے، انا مدینۃ علم و علی بابھا، رسول کی یہ حدیث ہے، تو جب بھی علی سے سوال کیا جاتا تھا علی فوراً جواب دیتے تھے. تو علی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو یہ علم کہاں سے عطا ہوا ہے، تو علی کہتے تھے کہ یہ سب لعاب رسول کا اثر ہے. سب سے پہلے جو رسول نے مجھے اپنا لعاب میرے زبان میں ڈالا تھا، یہ اس کا اثر ہے کہ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو بھراتا ہے، رسول نے مجھے اس طرح علم کو بھرایا ہے. بس علی کو آغوش میں لے کر رسول گھر میں آئے ہیں. یہ اس وقت کا ایک قانون تھا کہ وہ اس وقت میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا اسے ایک بلند مقام پہ رکھ دیتے تھے، اور ایک اژدہا کو قریب لایا جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ اژدہا دیکھتا تھا، اگر اسے کسی بچے کو ڈس لیتا تھا تو وہ بچہ سب کہتے تھے ناجائز ہے، اور اگر وہ کسی کو چھوڑ دیتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ جائز ہے، یہ حلال کا ہے. جب علی کو ایک مقام پہ رکھا گیا اور اس اژدہا کو لایا گیا، جیسے ہی قریب علی کے وہ اژدہا آیا، علی نے اپنی دونوں انگلیوں سے اس اژدہا کے 2 ٹکڑے کر دیے کہ ایسے میں لوگ چیخنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا بچہ حلالی ہے یا وہ حلال کا نہیں ہے. تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ اب علی آ گیا ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ حلال کا ہوگا، اور جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی وہ اب خود ہی فیصلہ کر لیں. تو ہمیں
13 رجب جو ہم منا رہے ہیں یہ خوشی منا رہے ہیں کہ ہمارا مولا اس دنیا میں آیا ہے. آپ سب کو بھی اللہ یہ 1000 خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. الہی آمین. والصلاۃ والسلام.